السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہم ANP کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری محترم امیر بہادر خان ہوتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ ہم نہ صرف پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے بلکہ جو ان کا مین جس پارٹی کے ترجمان ہے، جس طبقے کے، جس کمیونٹی کے ترجمان ہیں، ان کو درپیش ایشوز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے ایشو کالا باغ ڈیم کے بارے میں، جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے اور ہمیشہ سے یہی بات ہوتی رہی ہے کہ نہ صرف ANP نے بلکہ اور بہت سی کراچی کے حوالے سے بہت سی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ شکر ہے. اچھا، یقیناً آپ کی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے ہمیشہ ہی. پہلے تو میں بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ریسنٹلی پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے اور جس طرح تقریباً 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے اور لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب آئی، ہزاروں ابھی بھی بغیر چھت کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اور جو بھی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ڈیم نہیں بنے، چونکہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا تو لہٰذا اس وجہ سے اس صورتحال کا سامنا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ANP اس حوالے سے اگر اب بھی مخالفت کر رہی ہے تو اس کا کیا جواز ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب، میں بے حد مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ایک ٹائم دیا. جہاں تک آپ نے کالا باغ ڈیم کی بات کی تو کالا باغ ڈیم جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہمارے لیے بھی بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک تو یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ ڈیم جو ہے نہ تو ایوب خان صاحب بنا سکے ہیں، نہ ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف صاحب بنا چکے ہیں، نہ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ بنایا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو جس کی وجہ سے اگر ڈکٹیٹر نہیں بنا سکے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی تربیلا ڈیم بھی خیبر پختونخوا میں ہے، ورسک ڈیم بھی ہے، اور اب جو کالا باغ ڈیم کے ہے جس ہائٹ پہ کالا باغ ڈیم ہے، اور پھر ہمارے خاص کر نوشہرہ اور مردان اس کے مضافات کے جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی بڑا نقصان جو ہے نا اس کالا باغ ڈیم سے ہوگا. ایک تو جو وہاں پہ جو صورتحال اس وقت جو بنی ہوئی ہے، آپ نے جس طریقے سے حوالہ دیا، اور ویسے اگر دنیا میں دیکھا بھی جائے تو اس وقت چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اتنے بڑے ڈیموں کی میرے خیال ضرورت بھی نہیں ہے. اگر میں صرف آپ کو یہ کہوں کہ آپ لاہور میں یہ BRB جو جا رہی ہے، اگر آپ اس کے اوپر بھی ایک ڈیم بنا دیں تو میرے خیال آپ کو لاہور جیسے شہر میں بھی آپ کو بجلی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اب وہ دور نہیں رہا بڑے ڈیموں والے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے وسائل جمع کرنا بھی آسان ہے میرے خیال. ہاں، اور پھر ہمارا وہ حال ہوگا جیسے کہ ہوتا ہے اپنا وہ مینڈک والا حال ہوگا، ٹھیک ہے. ہم وہیں پہ ہی پہلے ہی خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں، پھر سیم تھوڑ کا معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے. کئی ایشو جو ہے سے جنم لیں گے، اور یہ صرف ہم نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس چیز پہ جو ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے اوپر ہم کسی طریقے سے اس پہ ہم جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمارا جس طریقے سے اس ڈیم پہ ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں. تو خان صاحب چلیں ٹھیک ہے، زندگی جہاں تک زندگی اور موت کی بات ہوئی ہے، ابھی بھی وہاں پہ موت رقصاں ہے، اور خاص طور پہ جن علاقوں میں آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ سیلابی صورتحال بڑی پریشان کن ہے، موت تو اب بھی وہاں رقص کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں آپ کو کالا باغ ڈیم پہ اعتراض ہے، آپ نے اس کا متبادل کیا ہے؟ آپ کبھی اس بارے میں بات ہوئی جو پارٹیاں پیپل پارٹیز میں جو آپ کی، بلکہ وہ تو اتحادی پارٹی بھی رہی ہے، ماضی میں بھی آپ نے مل جل کے حکومتیں کی ہیں، تو مطلب اس کا متبادل حل بھی پیش کریں. کیوں؟ مطلب تاکہ یہ اصرار جو ہے مسلسل
اس کو تو دور کیا جا سکے؟ دیکھیں ڈیم میں نے پہلے جیسے کہا کہ اب چھوٹے ڈیم بنائے جا رہے ہیں. آلریڈی اس وقت پاکستان میں کئی ممن ڈیم ہو گیا, اس کے بعد جو ناران کاغان میں بن رہے ہیں, کئی بھی چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر توجہ ہے اور بڑی اچھی بات ہے, اسی طرف جو ہے. اور پھر میں خواجہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں خود لاہور میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ایک سولر سسٹم لگایا ہوا ہے, اور مجھے تو میرے خیال سے سارا دن بجلی فری مل رہی ہے. اور جس طریقے سے جس حد تک مہنگائی ہو چکی ہے, بجلی مہنگی ہو چکی ہے, تو میرے خیال سے ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے کہ جو ہے وہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج بھی ہم اس کالا باغ ڈیم کے اوپر کھڑے ہیں. سولر سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ہم دیہاتوں کو بھی جو ہے وہ زمینوں کو بھی اس سے سیراب کر سکتے ہیں, اور گھروں میں ہم نے لگایا ہوئے. شکر الحمدللہ ہمارا بل بھی اس پہ کنٹرول آ رہا ہے, اور اس پہ حکومت کو چاہیے کوئی ایسی سبسڈی دے, اور یہ ہو سکے تو یہ سولر سسٹم جو ہے یہ گھروں میں جو ہے اس کو فری جو حکومت دی. آپ کی بات بجا ہے, میں ابھی بھی وہی بات کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب کی جو صورتحال ہے, اب ظاہر ہے اس کو بار بار اس کے لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ اس وقت ابھی جو حالات ہیں وہ اتنے پریشان کن ہیں, اور اس کے بعد جو اگلے آنے والے 5-6 ماہ ہیں جو اناج کے حوالے سے پریشانی آئے گی, جو آٹے کے حوالے سے پریشانی آئے گی, وہ بھی ہم ہی لوگوں کو, قوم کو فیس کرنی پڑے گی. تو ظاہر ہے اب سیلابی صورتحال کا کیا حل ہے؟ آپ چھوٹے ڈیم کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے ڈیموں کے ساتھ وہاں بلوچستان میں کیا ہوا؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں. ڈیم جو ہیں وہ چھوٹے ڈیم جو ہیں وہاں پہ اگر ہمارے ڈیم اوور ہو جائیں, اگر ڈیم جو پانی چھوڑتے ہیں تو وہ کہاں ہو جائے گا؟ وہ بھی تو اس ملک میں اس نے سب نقصان کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. اور ابھی جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں موسم کی تبدیلی جو ہے اس کے اثرات ہیں. اس میں ڈیموں کا اس کا وہ نہیں ہے. ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سوات میں جو دریا کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں تھے, مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں خود سوچنا چاہیے. اگر آپ لاہور کا دیکھ لیں, اپنا راوی دیکھ لیں, تو کہاں تک آبادی جو ہے وہ راوی کے اوپر سوسائٹیاں اوپر بن چکی ہیں. تو ہمیں بھی خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ بجائے ہمیں جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اس کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی توجہ دے. نہیں, یہ بات بجائے کہ آرمی چیف نے خود وہ سوات کے اس ہنی مون ہوٹل کا حوالہ دیا تھا کہ یہ پہلے تو وہ چیک کریں نا کہ اس کو اجازت کس نے دی, اور ظاہر ہے کروڑوں روپیہ اس میں بھی انوالو تھا. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر پاکستان کے, ابھی ہم پچھلے دنوں ہم نے ایک ہمارے لیجنڈری صحافی حسین نقی صاحب کے ساتھ بات چیت کی, تو وہاں پہ پاکستان کی حمایت کرنے والوں کا, پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کا بڑا ذکر ہوا. نقی صاحب نے بڑی تاریخ کے بڑے انکشافات بھی کیے. ظاہر ہے کچھ تاریخ رقم بھی ہے, کتابوں میں بھی موجود ہے, کچھ سینہ بسینہ بھی چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ANP پہ بھی یہ الزامت ہے کہ اس نے پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت اس کی مخالفت کی تھی, اور آپ اس پارٹی کے نہ صرف عام رہنما ہیں بلکہ آپ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں. آج مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مخالفت کیوں ہوئی, اور کیا وہ ٹھیک مخالفت تھی؟ خواجہ صاحب آج آپ کے میں قابو آ گیا ہوں بڑے بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو ہمارے باچا خان نے بڑا اچھا ان کا اس وقت وہ تھا, کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں جائیں تو مسلمان جو ہیں وہ تقسیم ہیں, اور ہمارے اس وقت کے اکابرین کا یہ تھا کہ ہم پاکستان بننے سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے. آج جیسے انڈیا میں دیکھیں کتنے مسلمان ہیں, اور بنگلہ دیش میں ہے, اور پاکستان میں ہے. تو اس وقت کے حساب سے, مگر بات یہ ہے کہ جب پہلی آئین ساز اسمبلی بننے کے بعد میرے باچا خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک مسجد پہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے بننے پہ کہ یہ یہاں سے بھی راستہ دے, یہاں سے بھی راستہ دے, مگر انہوں نے کہا تھا اب یہ مسجد بن چکی ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ ملک بن چکا ہے, یہ سب کے لیے ہے. اب ہم جب ہم نے اس آئین ساز اسمبلی کا حلف اٹھا لیا تو ہم اس ملک کے وفادار ہیں, اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے. تو پھر وہ پاکستان میں مدفون ہونے سے کیوں
خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں، اور ہمارے وہ بڑے کہتے تھے کہ یہ غلام ملک ہے، اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو آزاد وہاں پہ دفن ہونا پسند کیا. اور اس سے علاوہ دیکھے جائے تو کئی ایسے ہمارے جو پاکستانی لیڈر بھی ہیں، جنرل موسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایران میں دفن ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاکستان کے ایک بانی ہیں جنہوں نے وہ جھنڈا کا تجویز کیا تھا، ان کی بھی قبر باہر ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنی خواہش سے تو نہیں باہر نہیں، اس مدفون ہوئے. یہ تو باچا خان صاحب کی تو اپنی خواہش تھی نا. جنرل موسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی جا کے ایران میں ہیں. تو یہ اس میں میرے خیال کوئی وہ نہیں. اگر میں کہوں کہ یار مجھے جو ہے اب انہی کی مسز جو ہے وہ فلسطین میں دفن ہے، اس کا آپ لوگوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ جی وہ فلسطین میں دفن ہے. ٹھیک ہے، باچا خان کی ایک مسز حج کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کے ہوا ایکسیڈنٹ ہوا جس سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس میں میرے خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے. کوئی بھی کہیں کی بھی خواہش کر سکتا ہے. میں خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینے کی جو وہاں کی سرزمین میں جو ہے وہ یہ تو ہر انسان کی اپنی خواہش ہے. اس پہ میرے خیال سے ہمیں چلیں ہم اب بات اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کی بات ہو رہی ہے. ANP نے جب وہ اس کا اپنا نام دوسرا تھا، اور جب پارٹی اقتدار میں بھی رہی، اور ANP کا اور ANP کی قیادت کا افغانستان کی پولیٹیکل صورتحال میں بہت زیادہ ایک تو دلچسپی بھی رہی اور کسی حد تک عمل دخل بھی رہا. اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو جس طریقے سے ہمارے ڈیورا لینڈ کی کٹنگ ہوئی ہے، ہمارا جو ایک تعلق جو ہے وہ تو آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے. کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کا اور پھر ہمارے جو کوئٹہ کے جو علاقے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. پھر ہم بھائی چارہ امن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے جس کا لٹریچر امریکہ اور برطانیہ سے پرنٹ ہو کے آتا ہے. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ واقعی جو ہے یہ جو ہے یہ جو جس طریقے سے جنگ لڑی گئی، جس طریقے سے ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، جس طریقے سے ہمیں آج ہم جو ہمیں جو کلچر ملا ہے، ہیئرمین کا ملا ہے، اور جو اس قسم، تو یہ میرے خیال جنرل ضیاء الحق کے جو بقایا جات تھے وہ آج ہمیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. تو بڑا اچھا ہمیں جو سوچنا چاہیے، خاص کر اپنے انہوں نے باچا خان نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی کو پتھر ماریں گے تو وہاں سے پھول نہیں آئیں گے. تو آج ہمیں دہشت گردی کی صورت میں جو صورتحال ہے اس ملک میں جو ہے، ہم نے بھی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، اور جو بے شمار ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں. آج ہمارے حاجی غلام احمد بلور صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان کے سامنے، ان کے ساتھ مقابلہ ہے. تو پشاور میں بھی ہماری قربانیاں ہیں. پھر میاں افتخار صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے ہارون بلور صاحب ہیں. بے شمار ہم نے قربانی دی، اور اسی طرح مسلح افواج کے جو ہے وہ لوگوں نے بھی قربانی دیے ہیں. خواجہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جرنیل بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہمارے جرنیل شہید ہوئے ہیں اس ملک میں، اور یہ ابھی 6 ستمبر کو ایک ہمارے وانا میں ایک جو کیپٹن جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی جو ہے دہشت گردی ہے. تو اس کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس ملک کے لیے، اور ہر اس کے اوپر محاذ پہ جو ہے ہم انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے مسائل کا سامنا رہا. مہاجرین کے علاوہ جس کلچر کی آپ نے بات کی، آج تک وہ نوجوان نسل بھی فیس کر رہی ہے، اور ہماری عمر کے لوگ بھی اس کو دیکھ چکے ہیں. آپ کی پارٹی نے بھی فیس کیا. اس کے باوجود پاکستان نے بہت طویل عرصہ ان کی مہمان نوازی بھی کی. ابھی افغانستان نے میچ ہارنے کے بعد جو کچھ وہاں کے نوجوان نسل نے کیا، وہ مطلب کیا ہم اپنی خدمات کو، اپنی دوستی کو اگلی نسل تک نہیں پہنچا سکے کہ بھئی ہم نے افغانستان کے ان بچوں کے لیے یہاں پہ ان کی 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں، ان کو اس وقت ساتھ دیا پاکستان نے، اس وقت ان کے لیے کھڑا ہوا جب دنیا نے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ نے دیکھا ویسے وہ مناظر دیکھے؟ بالکل میچ دیکھا، اور ہمارے لیے تو بڑا ہی وہ بڑا سنسنی خیز مقابلہ تھا. مگر اس طرف بھی دیکھیں، اگر
اس طرف بھی پشتون تھے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ادھر بھی ایک پٹھان ہی تھا نسیم شاہ جس نے اس میچ کو جتایا ہے، اور جس طریقے سے ان کا جذبہ جو تھا اور وہ تھا. ٹھیک ہے کرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پلیئروں کے درمیان تو معاملات کو تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں، مگر کراؤڈ کو جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مگر بدبختی ہے ہمارے ذہنوں میں، خاص کر پہلے تو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں. اور مگر ایک بات یہ بتائیں خواجہ صاحب کہ ہم تو ہار کے کئی میچ جو ہے وہ ہم میں تو کوئی جذبہ ڈسپلن پیدا ہو چکا ہے، مگر افغانستان جس حد تک جا چکا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لازمی بات ایک ہوتا ہے، مگر یہ ہونا نہیں چاہیے، بھائی بندی ہونی چاہیے. اور میں لگ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو وہاں کوچ عمر گل ہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستانی پلیئر ہیں اس میں بھی کھیل رہے ہیں، اور پاکستانی کوچز جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. مگر یہاں پہ جو کردار جو انڈیا کی میں کمنٹری سنی وہاں دکھ ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے، افغانستان بھی ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان بھی ہیں. اس قسم کا جو ہے کہ تاثر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، بھائی بندی کا جانا چاہیے. خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ANP پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی رہی، نواز شریف دور میں بھی ان کا ساتھ دیا، پھر کالا باغ ڈیم پہ ہی آپ کی دوریاں ہوئیں، اور اس کا KPK کے نام کو جب تبدیل کرنے کی بات ہوئی تب بھی دوریاں ہوئیں، نواز شریف صاحب سے دوری اختیار کر لی گئی. لیکن جب پرویز مشرف صاحب ان کو ہٹاتے ہیں تو ANP سب سے آگے ہوتی ہے. تو کیا ANP نے یہ صرف جمہوری جدوجہد کے لیے وہ سمجھتی ہے کہ صرف وہی سب سے بڑی طاقتور جماعت ہے؟ کہ ابھی چند لمحے پہلے جس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، جب اس کو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، جیسے پیپل پارٹی کی حکومتیں ہٹانے پہ نون لیگ والے مٹھائیاں بانٹتے رہے ہیں، اور بھٹو کی پھانسی پہ اس طرح کی صورتحال ہوئی. تو یہ مطلب ANP کے بارے میں یہ تاثر بڑا مضبوط ہے کہ وہ نہ صرف ایک نظریاتی جماعت ہے بلکہ ایک جمہوری طرز عمل رکھتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کو درپیش ہے، اور آپ چونکہ PDM میں موجود ہیں، فیڈرل میں آپ اس جماعت کے اتحادی ہیں، تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کو اس سیاسی جو صورتحال ہے کہ اس بحران جو معاشی بحران ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور کیا PDM نکال لے گی؟ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے، اور جہاں تک پھر آپ نے کئی سوالات جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے پیپلز پارٹی کو بھی اور نون کو بھی. تو پیپلز پارٹی کا تو ہم ذکر کریں کہ کوئی شک نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے ہم پہ بہت بڑے احسانات ہیں. اور آج اگر ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا ہے تو وہ انہی کے محرون منت ہے، اور انہوں نے اور پھر اس میں صوبائی خود مختاری میں بھی جو کردار ادا کیا ہے انہوں نے، وہ قابل تحسین ہے. جہاں تک آپ نے مسلم لیگ کی بات کی، نون کی بات کی، کوئی شک نہیں اس وقت ہم نے ہی ان کو گورنمنٹ بھی دی تھی، مگر کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہمارے رہے. مگر PDM کا حصہ ہونے کی وجہ سے اب تو ہمارے وہ سارے معاملات ان کے ساتھ حل ہو چکے ہیں. اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اس وقت بھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کر رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اور مین مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے اس ملک سے عمران نیازی کو جو ہے وہ ہم نے ٹھکانے لگانا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں تقریباً میرے خیال 9 سال ہونے والے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ایک اس قسم کا ماحول بنا دیا ہوا ہے. ہمارے پختونوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کلچر جو ہے وہ ہماری روایت تاریخ ہوتی تھی، وہ جب سے میرے ملی مشر اسفند یار ولی کہتے تھے جب سے عمران خان سیاست میں آیا تو وہ سیاستگی جو ہے وہ سیاست میں وہ ختم ہو چکی ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی ہے، بے شمار مالم جبا کیس ہے، بلنٹری، وہ شمار ایسے جو معاملات ہیں اس پہ انہوں نے کرپشن کی. اور انشاءاللہ ان کا آغاز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو چکا ہے. اور یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے خیبر پختونخوا میں جو ہے نون جو PTI کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کل ہی جو ہے ہمارے ساتھ جوائننگ کی ہے سابقہ وزیر قانون تھے
پیپلز PTI کے انہوں نے جوائن کیا ہے ANP کو، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی MPA وہ تیار ہیں، MNA تیار ہیں جو ANP میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو خیبر پختونخوا میں یہ لال جھنڈا دوبارہ جو ہے وہ لہراتا نظر آئے گا۔ اور اس طریقے سے ہم نے بے شمار، جس طریقے سے میں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بھی ہم نے لڑے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا ہے اور ہیلتھ پہ بڑا کام کیا ہے۔ پھر امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بے شمار، اور سب سے بڑا جو کام ہم نے کیا تھا سوات میں، جو اس وقت کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا، سوات والوں کا اپنا وہاں پہ جو ایک جماعتیں تھیں، انہوں نے اپنا ایک عدالتیں بنا دی ہوئی تھی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، مذاکرات کامیاب نہ ہونے کے بعد ہم نے فوج کے ساتھ مل کے ایک دنیا کی تاریخ میں اتنی کہیں لوگ وہاں شفٹ ہوئے، وہاں پھر آپریشن ہوا، پھر وہ لوگ وہاں پہ کہ یہ کریکٹر بھی اگر دہشت گردی میں ختم کرنے میں جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت پچھلے دنوں میرے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ اسپیکر جو تھے سابقہ جو تھے اسد کیسر اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ طالبان کو بھتہ دیا ہے، مگر اتنے چیر گزرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کی تردید نہیں آئی، تو یہ تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عمران کا جو نظریہ ہے، ہاں جی بالکل، تو وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، وہ ایک اسلامی ٹچ کی طرف بھی جو آتے ہیں، تو اسلامی ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس قسم کے جو ہے وہ ایک ان کو جماعتوں کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو دہشت گردی کو میں اس میں کہ ان کا کردار رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اچھا خان صاحب، PTI کو، عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے ہٹایا گیا، ٹھیک، اس میں وہ اتنا ریونج فل ہوئے کہ ابھی تک وہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے آئے، جو لوگ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، اور فضل الرحمان کا جو موقف تھا وہ انہوں نے مختلف بارہا اس کا اپنی تقریروں میں اظہار کیا، اور ثابت ہوا کہ یہ اپنی ووٹ سے نہیں آئے، یہ اور طریقے سے آئے۔ اب وہ انہوں نے نہ صرف پورے پاکستان کی یوتھ کو، بلکہ خاص طور پہ ہمارے سب سے طاقتور ادارے پاک افواج کے بارے میں جو صورتحال پیدا کر دی ہے، جو ہم سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بےہودگی اور جو گفتگو دیکھتے اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور جس طرح گالم گلوچ تک کی حد تک چلا گیا معاملہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں کسی سے کوئی غلطی تو ہوئی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر جو جا رہا ہے، اور خاص کر ہمارے یوتھ جن کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہی مسلح افواج ہے، اور ان کی قربانی چاہے وہ ایک سپاہی ہو، چاہے ایک وہ حولدار ہو، چاہے وہ صوبے دار ہو، چاہے وہ صوبیدار میجر ہو، یا وہ کرنل ہو، چاہے وہ بریگیڈیئر ہو، چاہے وہ جنرل ہو، انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے، اگر آج ہم سکون سے سو رہے ہیں تو ہمارے بارڈروں پہ جو ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے، ہم سکون سے رہ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے سیلاب زدگان کی خدمت کرتے ہوئے مسلح افواج کے جو ایک طیارے میں جو شہید ہوئے تھے، اور جس کے بارے میں ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس قسم کا پروپیگنڈا بڑا افسوس دہ ہے۔ اور پھر دیکھیں فیصل آباد میں جو انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے، بڑی افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی، اس ملک نے ہی آج عمران نیازی آپ کو جو عزت دی ہے، آج اس ملک کے آپ وزیر اعظم ہیں، تو اس ملک کی وجہ سے اس مسلح افواج کے آپ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا را اس قسم کے جو ہے ایک تاثر جو ہے وہ نہ دے۔ یہ ہم سب اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، مسلح افواج کے ساتھ جو ہے تمام جماعتوں کو ساتھ ایک اس پہ ہونا چاہیے، پیش پہ ہونا چاہیے۔ مسلح افواج کی بات ہو رہی ہے تو آرمی چیف کیا بھی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں کرنے دوں گا، اور یقیناً یہ ظاہر اتحادی حکومت ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے، آپ چونکہ اتحادی ہیں ان کے، تو کیا اس حوالے سے آپ کو ANP کو بھی اعتماد میں لیا گیا نئے آرمی چیف کے حوالے سے، کے نام کے حوالے سے؟ یہ تو خیر ہمارے مشر ہی جو ہے وہی
بتا سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کسی طریقے سے بھی دوبارہ آپ ایکسٹینشن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے میرے خیال سے اپنا ٹرن اوور پورا کر کے میرے خیال وہ چلے جائیں گے، اور اس سے میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو. ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو اپنے اس کے حساب سے جو ہیں وہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے. اچھا، میں خان صاحب ایک جو آخری بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بلکہ دو باتیں. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ حاصل ہے دیگر اپنے اتحادیوں کی بائی الیکشن میں، لیکن جو ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور میں بائی الیکشن ہوا اور آپ کی پارٹی کا بھی امیدوار موجود تھا، لیکن آپ کو وہ سپورٹ یہاں پہ نہیں ملی. وہ بات کی بات ہے کہ آپ کا امیدوار خود ہی غائب ہو گیا اور اسی پارٹی کے حق میں غائب ہو گیا جس کے خلاف آپ کھڑے تھے اور جس کے خلاف میدان لگا ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم رہتی ہے؟ کیونکہ اس کا ماضی تو اس طرح کا ہے. اگر ہم نون کی بات نہیں کریں، ہم پی ڈی ایم کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی، پھر میاں نواز شریف صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور ایک ابھی جو جس طریقے دیکھیں، میرا مین مقصد جو تھا، ہم نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد بھی کر سکتے ہیں اور ہر وہ پلیٹ فارم پہ ہم آ سکتے ہیں جس نے عمران نیازی کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی ہے اور اس نے جو کردار. پھر آپ نے بات کی لاہور میں، تو خواجہ صاحب میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ میرا لاہور کا ایک امیدوار جو ہے وہ کروڑوں میں پی ٹی آئی نے خریدا ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں، تو لاہور جیسے شہر میں جیسے ساری عمر ہمیں غدار کا لقب دیتے تھے اور کس قسم کے ہم پہ الزامات لگاتے تھے، تو ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوش قسمتی کہ لاہور جیسے شہر میں بھی ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خریدا. لیکن وہ اپنی پارٹی سے تو غداری کر گیا. وہ نہیں، اس میں اس کا اپنا ضمیر ہے، وہ اس نے جو کیا ہے، اور یہ آج تک کبھی ہوا نہیں ہے کبھی بھی. جی جی. تو آپ کو پتہ ہے زر کے آگے جو ہے بڑا کچھ جو ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے ایک چھوٹی سی بات کہ پی ڈی ایم حکومت اپنا ٹرنور پورا کرے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا. ابھی ہمیں بھی کچھ مزے لینے دیں، کیونکہ ہم نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی ایف آئی آریں ہوئی ہیں ہم پہ بھی، اور اس وقت کوئی بات نہیں، ہم بھی تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں. اچھا ہاں، مگر ایک خاص کر یہ میں ذکر کروں گا، ماریا میمن ایک 7 سالہ، ہاں جی بالکل، وہ لکھوڈیر میں ایک واقعہ ہوا، بالکل لکھوڈیر میں ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس کی ہم بہت شدید مذمت کرتے ہیں اور بہت ظلم ہوا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کاٹی گئی جس طریقے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے. زیادتی کے بعد اس کو جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ڈبو کے مار دیا گیا، اور ایف آئی آر یہ کی گئی ہے کہ وہ ابھی خیر اس کی میڈیکل بھی آ گئی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے مال روڈ پہ پیر والے دن بہت بڑا احتجاج ہوا، جس میں ہزاروں جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی، اور اس کی ہم عوامی نیشنل پارٹی شدید مذمت کرتی ہے. اور اس قسم کے واقعات کے بارے میں بھی ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور اویئرنیس بھی جو ہے وہ ہمیں پھیلانی چاہیے کہ، اور یہ بڑا خاص کر حکومت کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ اس کو فوری ایک ایسا چیف جسٹس صاحب اس کو چاہیے تھا اس کو نوٹس لیتے اور اس پہ اس کے میرٹ پہ جو ہے اس کا وہ تحسینوں جو بھی اس میں ٹیسٹ کیس بناتے ہیں اور اس کا ظاہر ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ لکشمی چوک میں یا اس کو ان کو سرے عام ان کو لٹکایا جائے کہ آئندہ کوئی 7 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے ایسے کوئی سوچ بھی نہیں سکے. ہم بھی اپنے بچیوں والے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ لاہور. اچھا ویئرز، آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی، امیر بہادر خان ہوتی صاحب کی، اور یہ اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. یقیناً عوام میں اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کالا باغ ڈیم سے ہی اس ملک کا مسئلہ حل ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشنس ہیں. خان صاحب نے اس کے علاوہ جو بات کی اتحادی حکومت کی،
پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ANP کا اتحاد بڑا کامیاب رہا اور ہمیشہ سے رہا. انہوں نے آصف زرداری صاحب کی جس طرح تعریف کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار رہے گا, اور سیاسی جماعتیں جو ملک کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کوششیں کرتی ہیں وہ یقیناً انہی کی ذمہ داری ہے اور انہی کا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے سیاستدانوں کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, تاکہ یہ مریم ایمن جیسی بچی کے واقعات نہ ہوں, اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دی جرنلسٹ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان. تھینک یو خان صاحب, بہت شکریہ.